کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بہت لاڈو پیار سے اسے پالا پوسا تھا۔ خوبصورت اور نازک سی بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ چونکہ وہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا، لمبا، تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا اور گبرو زمیندار۔ اس نے نازوں سے پلی ہوئی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ابھی 6 ماہ گزارے ہی تھے کہ پہلوان داماد نے بیوی کو مار پیٹ کر کے نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام اسے آتا ہی نہیں۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بن جائے گا معاشرے میں۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھا دو جو گھرداری کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو، پونچھا، کھانا پکانا سب کچھ سکھا دیا۔ چند مہینوں کے بعد صلح صفائی ہوئی۔ داماد کو بلایا اور معافی مانگی کہ شرمندہ ہیں۔ 6 ماہ گزرے، بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کوئی سینہ پرونا اسے آتا ہی نہیں۔ پھر پہلوان بہت دکھی ہوئے۔ پھر بیوی کو کہا کہ اسے سینہ پرونا سکھا دو۔ بیوی نے سلائی، کڑھائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پرندے اور آزار بند بھی سکھا دیے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو دوبارہ رخصت کر دیا۔ پھر چند ماہ گزرے، بیٹی پھر نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آئی کہ کھیت کھلیاں نہیں سنبھال سکتی، گائے بھینسوں کا دودھ دھونا نہیں آتا۔ پہلوان بہت ہی دکھی، بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یا اللہ، کیا نصیب ہے بیٹی کا۔ خیر، زمانے میں بڑی عزت تھی اسی لیے خاموش ہو گئے۔ بیٹی کو ساتھ لے جانا، کھیت کا کام سکھایا اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کی۔ پھر چند دن گزرے ہی تھے کہ بیٹی روتی میکے واپس آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا کہ بیٹی اب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ روب جمانے کی۔ کہنے لگا کہ بیٹی، میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہو گئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزر گیا، نہ سسر معافی مانگنے آیا نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ انہی پیروں پر واپس چلے جانا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال کے بعد آنا، آ کر بیوی کو لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے تو یہاں نظر آیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آ گئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ پہلوان اپنی بیٹی کو منہ کے اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیج دیتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے۔ داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ چند دن گزرے کہ پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجھے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے واپس نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور چل رہا ہے اس میں بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔